تحریک لبیک پاکستان کی فیض آباد معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے حکومت کو دی گئی ایک اور ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد احتجاج لاہور سمیت ملک کے کئی علاقوں اور شہروں میں پھیل گیا اور شہروں میں ٹریفک مفلوج ہو گئی۔ لاہور کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں تحریک لبیک کے کارکنان سڑک پر نکل آئے اور ٹریفک بلاک کرنی شروع کر دی۔ تحریک لبیک کے کارکنان کا کچھ گھنٹوں میں خصوصاً لاہور کی اہم شاہراہوں کو بند کر دینا پنجاب پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی شدید ترین ناکامی ہے، جو 2 اپریل سے جاری اس دھرنے کی شدت اور پلاننگ کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد پولیس نے تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے احتجاج کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا، جس میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وفاقی پولیس کے پاس تحریک اور اس کے کارکنان سے متعلق بہتر انٹیلیجنس اور بہتر حکمت عملی موجود رہی، اور قانون ختم نبوت کی ترمیم کی جسارت نون لیگ کی حکومت کے گلے کا توق بن چکی ہے۔ اب اس ناپاک جسارت کی وجہ سے ریاست ہی نہیں بلکہ عوام میں بھی نون لیگ کی حکومت کے خلاف انتہائی نفرت پائی جا رہی ہے۔ پاکستان سے غداری کی جسارت کا خمیازہ بھگت رہی ہے نون لیگ کی حکومت جو ہے، اس نے حمید الدین سیالوی کے ذریعے اہل سنت میں پھوٹ پڑوانے کی کوشش کی۔ حمید الدین سیالوی صاحب جو ہے وہ ان کا حصہ بن گئے اس میں، اور مفتی منیب کا ایک جعلی پیغام پھیلانے کی کوشش کی، لیکن یہ تمام چالیں ناکام ہوئیں۔ اگر حکومت طاقت استعمال کرتی ہے تو یہ ریاست میں مزید فتنہ فساد کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا احتجاج جو ہے موجودہ حالات میں مزید مسائل پیدا کرے گا، اور اگر حکومت طاقت کا استعمال نہیں کرتی تو ایک نہایت ہی غلط مثال قائم ہوگی کہ کل کوئی بھی اپنی سیاست طاقت کے بلبوتے میں حکومت کو بلیک میل کرتا رہے، اور کل عدم جماعتوں کو موقع مل جاتا ہے کہ حکومتی رویہ کی مثالیں دیتے ہوئے ہمدردیاں اپنی بٹور لیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب محمد احمد خان، یہ ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے، جناب ڈاکٹر مولانا محمد اجمل قادری صاحب جمعیت علماء اسلام پاکستان کے روح رواں ہیں، جناب رانا عظیم صدر PFUJ کے، خالد عظیم بیورو چیف سما نیوز اسلام آباد۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ خاص طور پہ نون لیگ نے یہ آج کی یہ دھرنے شرنے جو ہیں یہ خود کروائے ہیں حکومت وقت نے، کیونکہ اسی کڑی ملتی ہے ڈان لیگز کے ساتھ جا کے، کہ ڈان لیگز میں انہوں نے تمام لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو فوج اور فوج کے ذیلی ادارے ہیں یہ مولویوں کو اور مولویوں کے ٹولوں کو، جیسے حافظ سعید ہیں اور لوگ ہیں، جیش محمد ہے، ان کو پناہ دے رہی ہے، ان کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور ان کو اپال پوسٹ کا بڑا کر رہی ہے، اور یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ پالیسیز جو انڈیا نواز تھیں، انڈیا کو خوش کرنے کے لیے تھی یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ یہ ڈان لیگز میں تھی۔ اب اگر یہاں پہ حکومت کو تماچے پڑ رہے ہیں یہ جناب خادم حسین رضوی صاحب کی جانب سے یا ان کی جماعت کی طرف سے، تو یہ باہر جا کے ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں ہم لوگوں کو تو نا یہ اس وجہ سے نکالا گیا، ہمارے اوپر جو ہے وہ کسی طرح ہمدردیاں لینی ہیں انہوں نے وہاں پہ، ورنہ جب یہ کورٹ کے آرڈر کے تھرو نکالے جاتے ہیں اور اپنی اہلی ان کی کسی اور وجہ سے ہے، کرپشن کی وجہ سے ہے، تو باہر کی دنیا میں ان کی ہیلپ نہیں، اور یہ وہ لینے کی کڑی ہے۔ اور ابھی میری اطلاع کے مطابق تھوڑی دیر کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر یہ معاملات طے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ دھرنے ختم ہو جائیں گے۔ ایک FIR کا انتظار ہے کہ جیسے ہی وہ FIR لانچ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے یہ تمام مظاہرین جو ہیں یہ اپنے اپنے راستوں کو واپس چلے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 تاریخ سے جاری یہ مطالبات جو تھے یہ آج کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد، ڈیڈ لائن ختم ہوئی 4 بجے، یہ آج کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ دنیا کو انہوں نے پاکستان کی کیا شکل دکھانی تھی؟ ملک صاحب کو سکون نہیں آندا جناب نو یار؟ میں عرض کروں، دیکھیں یہ جو مارشل لا لگوانا ہے، نہیں ویسے جنرل باجوہ کہہ دیتے جنرل باجوہ صاحب پنجاب حکومت چاہتی ہے آپ مارشل لا لگائیں پلیز۔ نہیں، قطعی طور پہ ہم کسی صورت بھی مارشل لا کے وہ لگا دیں گے، نہیں، ہم چاہتے کٹیں گے بڑا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس بار یہ کہ مارشل لا کا بڑی کٹ پڑنی ہے۔ نہیں، دیکھیں بات سنیں، مارشل لا تو کسی صورت بھی نہ فوج لگانا چاہتی ہے نہ کوئی لگوانا چاہتا ہے، یہ تو بات بالکل ختم ہوگی سر۔ یہ جو آپ پنجاب حکومت کا ترجمان ہیں، مریم نواز کے نہیں ہیں۔ نہیں، میری عرض تو سنیں نا، دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ دھرنے کیا شکل دکھاتے ہیں، تو یہ بالکل بات طے ہو جانی چاہیے کہ یہ دھرنا راج رہے گا کہ نہیں رہے گا، کیا آئین کی حکمرانی ہوگی کہ جتھا راج ہوگا، کیا جس کا دل کرے گا جب مرضی آئے گا کسی بھی آؤٹ فٹ کا بندہ آ کے سڑک بند کر کے بیٹھ جائے گا۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ ختم نبوت کے قانون سے جا کے پنگا لے؟ اچھا چلیں، یہاں بات ہوگی سر۔ اب جب ختم نبوت کے قانون پر یہ وضاحت دی 3 دفعہ، پہلی یہ کہ یہ
جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی وہ بحالی جو کہ 2004 سے پہلے کی تھی، اس صورت میں جب اس کو بحال کیا گیا تو اس میں یہ ایک سہون غلطی ہوئی. یہ کلیم تھا اس کمیٹی کا، اور کمیٹی میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل تھے. ہم نے تو کہا گورنمنٹ کی ایبسولوٹ ڈومینین نہیں بھی تھی، لیکن ان کی رسپانسبلٹی تھی لا منسٹری کی ٹو چیک دیٹ کہ یہ اس طرح کی ترمیم کیسے پاس ہوگی. تو اس کی پاداش میں لا منسٹر نے ریزائن کیا. حالانکہ وہ اکیلے تو نہیں تھے اس میں شامل. غلطی تھی یا نہیں تھی تو ریزائن کیا. ابھی جو راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ ہے اس پر سب نے کنسنسس کیا کہ راجہ ظفر اللہ کی آج مجھے یہ بتائیں چلے، آج اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے یا جو بحث ہو رہی ہے وہ کن پوائنٹس پہ ہو رہی ہے؟ نہیں سر، دو اس میں دقتیں پیدا ہوئی. پہلی دقت یہ پیدا ہوئی کہ جو معاہدہ ہوا، غلط یا صحیح، کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کے پیچھے کوئی فورس آف لا نہیں ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس کو جب جوڈیشل اسکروٹنی کے طور پہ رکھ لیا تو وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے اس میں پارٹی ہو سکتے تھے وہ سارے لوگ کورٹ میں چلے گئے. اب اس کی ان شکوں پر جس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے لبیک والے دوبارہ آ کر بیٹھے، تو ایک بڑی رکاوٹ تو یہ رہی. پھر اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر دیا. اب اس پروکلیمیشن کے بعد ان کا مطالبہ اوبیسلی یہ تھا کہ ہمارے ساتھ تو یہ معاہدہ ہوا کہ یہ مقدمات جن کی بنیاد پر پروکلیمیشن آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں تو یہ جو آپ نے ہمیں اشتہاری قرار دے دیا، گورنمنٹ کا معاہدہ تھا کہ ان کو ختم کریں. اس ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ، سپریم کورٹ کی پروب. اب یہ وہ دقتیں تھیں جن کی بنیاد پر وہ باتیں نہ ہو سکی. میں خود ان کا حامی نہیں تھا، کسی صورت نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اس دن کی کیفیت یہ تھی کہ اس دن پورے ملک میں ہر جگہ پر. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی پورے جہاں جہاں انہوں نے سڑکیں بند کی. نہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں؟ 4. دیکھیں، نمبر 1 کہ جو مقدمات ہیں وہ ختم ہوں. اوکے. نمبر 2 جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس اعتبار سے اس کو پورا کیا جائے. نمبر 3 جو اس وقت کارکنان کی جو پراپرٹی لاس ہوا تھا اس پر جو بھی ایکشن گورنمنٹ نے کیا وہ ختم کیا جائے. اس نوعیت کے مطالبہ. رانا ثناء کہاں گیا؟ نہیں، رانا ثناء اللہ کا کسی وقت بھی مطالبہ تحریک لبیک کا پہلے انیشلی جب بات ہوئی تو جب پیر سیال شریف نے یہ بات سر آپ لوگ اتنا سپن دیتے ہیں کہ خود بھول جاتے ہیں. میری بات تو سنیں، میں تھوڑا سا آپ کو ٹریک سیدھا کر دیتا ہوں. یہ مطالبہ پہلے پیر سیال شریف کی طرف سے آیا. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ رانا صاحب ریزائن کریں. رانا صاحب کی ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو اس میں بھی ساتھ بیٹھا تھا ان کے. اس میں انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ میں قطعی طور پہ نہ ایسی بات کر سکتا ہوں، نہ میں نے وہ بات کی، اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ میں نے بات کیا کی تھی. پھر ندیم ملک صاحب کا وہ پروگرام ان کو دکھایا، اور پھر وہ پروگرام دکھانے کے بعد ندیم ملک صاحب نے خود اپنے پروگرام پہ سما پہ انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ دکھایا کہ یہ اس کے پیچھے یہ تھا اور اس کے آگے یہ تھا. وہ پوری تفصیل جب ان کے سامنے رکھی گئی تو اس پر ان علماء کرام نے، جس میں پیر ریاض حسین شاہ صاحب تھے، جس میں پیر سیال شریف کے نمائندے موجود تھے، جس میں اور جید علماء کرام ان میں کون سے علماء تھے؟ مثلا اس میں مدثر خواجہ وغیرہ تھے، وہ کہاں سے عالم آ گئے؟ نہیں، مدثر یعنی میں اگر آج داڑھی رکھ لوں تو میں عالم ہو گیا؟ نہیں، میں جن کو میں جانتا ہوں، میں تو کمیٹی کے سربراہ تھے بھائی. وہ میں سید ریاض حسین خواجہ صاحب جو تھے کمیٹی کے سربراہ تھے، باقی لوگ بھی تھے جن کو آپ نے زور دینا تھا. ایک کو ٹویوٹا کرولا کہہ دی، ایک کو لینڈ کروزر کہہ دی. آپ لوگوں نے باتیں منوا دی مولویوں سے. یہ تو بیچارے بیٹھے ہیں لینے کے لیے کروزر وغیرہ. قطعی طور پہ ایسا نہیں. بڑی، میں آپ کو انسائڈر ڈیٹیل دیتا ہوں، بڑی پوری بحث ہوئی. ان علماء کرام نے ہر نقطے پر جن پہ ان کو اعتراض تھا سوال کیا، اور ان سب پہ رانا صاحب نے پوری دلیل کے ساتھ ان کو مطمئن کیا. دیکھیں میری ایک بات، اور اس میں کسی جگہ پر بھی میں رانا صاحب کے میں ان کے خلاف نہیں بات کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں، نعوذ باللہ. نو، میں کسی پہ فتوی نہیں لگا سکتا. نہ میری اہلیت ہے، نہ میری قابلیت ہے، نہ میری سوچ ہے اس طرح کی بات کرنے کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لا منسٹر کو بلی کا بکرا بنا کے سامنے رکھ دیا اور آپ نے کہا لگا لو جنہیں جنہیں جو جو لانی ہے اسی دیکھا گا. وہ تو اپنی وجہ سے بچا. نہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں گا، میں خود اس ساری صورتحال کا ایک بہت بڑا ناقد ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرا لا منسٹر اس طرح ہوسٹیج ہو. میں نہیں چاہتا کہ مذہبی بنیاد پر اس طرح سے ریاست کے امور کے اوپر اس طرح سے بحث کھلے. آج ہو رہی ہے نا، غلط ہو رہا ہے نا. یہ ایسا نہیں ہونا. یہ حکومت کس کی ہے؟ اچھا دیکھیں نا، نہیں کس حکومت کی نااہلی ہے؟ اچھا حکومت کی، یہ برما کی حکومت کی. میں عرض کروں نا، آئین اور حکومت تب تک آئین اور حکومت ہوتی ہے جب تک میں اور آپ اس کو تسلیم کریں اور دل سے مانیں. صحیح بات ہے. اچھا، اور جہاں یہ دقت پیدا ہو جائے کہ کچھ افراد ایسے ہوں جو کہ آئینی طریقے کو چھوڑ دیں اور ایک غیر آئینی طریقے کو اپنا لیں اور اس میں اپنے مطالبات رکھ دیں، تو وہاں پر سب سے پہلی چیز جو کمپرومائز ہوتی ہے وہ آئینی کمپرومائز ہوتا ہے. اور جہاں آئین کمپرومائز ہوا وہاں اسٹیٹ. خادم حسین رضوی
ناقابل ضمانت وارنٹ نکلے ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں, ابھی ناقابل ضمانت نہیں ہے, ابھی قابل ضمانت ہی ہوں گے. آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اس ڈر سے کہ لائف لاس نہ ہو. میرا مطلب ہے کہ حکومت ڈرتی رہے گی. نہیں دیکھیں نا سر, حکومت تو خادم حسین رضوی کو تو آپ کی ایک منٹ خادم حسین رضوی صاحب کو حکومت کی گرفتار کرنے کی ہمت نہیں ہے, وہ حافظ سعید صاحب کو یا جیش کو یا کسی عالم کو گرفتار کرے گی. بھائی اپنا علاج کرائیں. میری بات تو سنیں, دو بٹر ایکسپیرینسز ہیں ہمارے ہاتھوں پہ. نہیں, ایک فولش ایکسپیرینس. میری بات مان لیا, ٹھیک, ایک سیکنڈ. ابھی اس میں جو پہلی احتیاط ہے وہ اس کا دامن تو ہم بالکل نہیں چھوڑیں. ہم کسی صورت فردر لائف لاس نہیں چاہتے. کورٹ کا آرڈر ہے, بھلے سے آپ خود کنٹیمپٹ میں ہیں, بھلے سے ہوں, ہم بھی کھڑے ہوں گے کنٹیمپٹ. وہ تو داتا صاحب میں بیٹھے ہوئے. لیکن حکومت کی یہ ذمہ تو داری. آپ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے آرڈرز جان بوجھ کر امپلیمنٹ نہیں کیے؟ ہائی کورٹ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ وہاں پر لائف لاس کا خطرہ ہے, موب وائلنس کا خطرہ ہے. سو قانون اندھا ہوتا ہے. یا تو پھر رام رحیم والی سیٹل کر لیں. ہندوستان میں مرتے ہیں 35 رانا صاحب تو مرنے دیں. یہ کیا باتیں سنا رہی ہیں ہمیں؟ دیکھیں جی, ملک صاحب بھائیوں کی طرح انہوں نے بہت سی باتیں سنائی, بہت سی چھپا لی. پہلی بات تو یہ پھر تو بالکل بھائی ہوئے نا بھائیوں نے جو آج مذاکرات ہوئے ہیں, جو مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں, اس میں صرف جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ایک FIR کی کاپی چاہیے, وہ کچھ دیر میں آ جائے گی. انہوں نے راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ دی ہے, مگر ان سے وعدہ لیا ہے کہ آپ نے یہ رپورٹ میڈیا کو کسی صورت نہیں دینی. رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے آج سے 3 روز پہلے باقاعدہ فائنل ہو چکا تھا, 2:30 بجے کا ٹائم تھا کہ ایک علماء کا بورڈ بیٹھے گا, ان کے سامنے رانا صاحب جائیں گے, اور کچھ اس کے بعد کچھ مطالبات انہوں نے جو لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے تھے وہ پورے کرنے تھے. اس کا نوٹیفیکیشن کھل کے جاری کرنا تھا, پہلے صبح نہیں کہا تھا, لیکن تحریک لبیک کی طرف سے انکار ہو گیا. پہلے اقرار ہوا, پھر موقع پہ انکار ہو گیا کہ نہیں, سارے مطالبات جو ہیں اس پہ آئیں گے. اس میں ڈاکٹر عبدالسلام کا بھی تو تھا. جی سر بالکل, میں اس میں جتنے مطالبات انہوں نے رکھے تھے وہ تھے, جس اس میں حضرت علامہ اقبال جو ہے ان کی چھٹی, ان کے یوم ولادت پہ چھٹی کا بھی تھا. اس میں تمام چیزیں تھیں. وہ اگر آپ اس کو نکال کے دیکھیں تو وہ مطالبات وہ کیا چاہتے ہیں, چھٹی ہو یا نہ ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ آپ کسی سیاسی لیڈر کے کہنے پہ سندھ کے اندر چھٹی دے سکتے ہیں, تو جو پاکستان کا جس نے ایک تصور ہے پورا سندھ ہی چھٹی پہ, رانا صاحب آپ کو بتانا چاہیے تھا ان کو, وہاں پہ بھٹو زندہ ہے. یہ سارا کچھ ہوا. اور معذرت سے ملک صاحب یہ بات بھی بتا رہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کس نے کہا تھا, کس شخص نے پمپ کیا تھا پنجاب حکومت سے کہ جاؤ جا کے ادھر آرمی کے خلاف احتجاج کرو؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا تھا. لیکن یہ تو مجھے بتائیں نا. ٹھیک ہے, اس وقت انہیں تیار کیا گیا, تیار کر کے انہیں وہاں بھیجنے کی کوشش کی گئی, جس طرح پہلے پنجاب سے آپ نے نکالا, پنجاب سے نکال کے وہاں بھیج دیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر دوبارہ یہ ایک گیم ہو رہی تھی, اور یہ وہ گیم کیا ہو رہی تھی کہ جن اداروں نے اس وقت جان چھڑائی, اپنے ذمہ بدنامی بھی لی, ان اداروں پہ پھر چڑھائی کر دی جائے اور یہ ملک جو ہے کسی اور انتشار کی طرف جائے. آپ نے بڑا اچھا کہا, یہ 12 دن اس ملک کا تماشا بنا ہے پوری دنیا میں. اکمل قادری صاحب اب کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ تو ہیں ماشاءاللہ دیوبندی ابھی چپ کر کے دیکھ رہی ہیں سارا کچھ, اور جب آپ نے دیکھا کہ یہاں سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کسی کو کچھ مل گیا, کسی کی ڈیمانڈ تسلیم ہو گئی, لینڈ کروزر مل گئی, حلوے مل گئے, تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ہوش آئے گا کہ ہم سے کیسے ایپل پائی مس ہو گئی, تو پھر آپ آ جائیں گے اپنی بندوقیں لے کے باہر. اس کے بعد آپ کے تو بہت زیادہ 18,000 مدارس ہیں دیوبندی حضرات کے, تو اس کے بعد اہل حدیث آ جائیں گے, اس کے بعد کوئی اور یعنی آپ لوگوں نے یہی کیا ہوا ہے کہ ہم نے سا احتجاج کرنا ہے. یعنی 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک, یہیں پہ اسلام کیوں ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو قانون کی حکمرانی ہے وہ ہمارے بعض سیاستدانوں کی ذاتی اغراض کی وجہ سے پیچھے چلی گئی. آج آئین اور قانون کچھ نہیں ہے, اس لیے چیف جسٹس صاحب کو آؤٹ آف دا وے جا کر اپنا رول پلے کرنا پڑ رہا. اس وقت ضرورت اصل بات اس ملک میں رٹ آف دا لا. آپ کے فضل الرحمان صاحب کو تو اچھا نہیں لگ رہا وہ, اب آپ کا تو موقف ڈیفرنٹ ہو گیا ان سے, میرا خیال قریب آپ چھوڑنے والے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹائل پیورلی سیاست کا ہے, لیکن میں تو یہاں پر قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں. اور قانون کی حکمرانی ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام میں پھوٹ پڑ گئی.
الحمدللہ، یعنی میں تو ہر بات میں الحمدللہ کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ پھوٹ پڑ گئی. بہرحال ایک ہمارا ذاتی اور شخصی تعلق ہے، اور ایک نظریاتی جو فرق ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس لیے اتنے بڑے لیڈر ہیں کیونکہ وہ مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے ہیں، کہ ان کی اپنی بھی کوئی قابلیت ہے؟ میرا خیال ہے بہرحال ان کا ایک سیاسی جدوجہد ہے، اور ان کا MRD کی تحریک میں ان کا ایک بڑا کردار ہے. منسٹریز مینٹین کرنے کی بھی جدوجہد ہے ان کی. تو ہر پولیٹیکل جو کارکن ہے اگر وہ سیاست کے تقاضوں کو سامنے رکھتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں. تو ہم مذہب کا کیا کریں گے؟ ہم مذہب کو استعمال کریں گے اپنی سیاستوں کے لیے؟ نہیں، مذہب کو تو مضبوط کرتی ہے سیاست. مذہب کے جو معاملات ہیں ان کا بھرپور اظہار جو تو ہے، یہ منافرتی سیاست جو ہے یہ مذہب کو مضبوط کرتی ہے کیا؟ یہ تو مذہب کو یعنی بدنام کرتی ہے. 9,000 لوگ جو مذہب کو ہے رسوا شیعہ کرتی سنی فساد میں قتل ہو چکے ہیں پچھلے 10 سال میں، ہے. یہ تو مذہب اس سے کو کوئی مضبوطی ہو رہی ہے؟ اصل میں اس سے تو مذہب رسوا ہوتا ہے، اور اس کے لیے قانون کی جو ریٹ ہے وہ اداروں کے ساتھ لوگوں کے تعلقات کی بنیاد پہ. قانون کی بات ہو رہی ہے. خالد عظیم صاحب، آپ بیورو چیف ہے سما کے، یہ تو بتا دیں کل فیصلہ کیا آ رہا ہے سپریم کورٹ کا؟ دیکھیں جی، فیصلوں کے بارے میں ویسے تو پروڈکشن نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو بحث ہوئی وہاں پہ اور جو جس قسم کی پوزیشن ہمیں وہاں پہ دیکھنے میں آئی، جو دلائل دیے گئے تھے ان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو مجھے تو بات اس طرف جاتی لگ رہی ہے کہ 62(1)(f یعنی وہ شخص جس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ آنیسٹ نہیں رہا، اس کے بارے میں اس کو ایک یک جنبش قلم یا ایک ٹنیور گزر جانے کے بعد اس کے بارے میں یہ فیصلہ دینا بڑا مشکل ہوگا کہ اس کو اب ایماندار قرار دیا جا رہا ہے. کیونکہ زیادہ چانسز تو یہی لگتے ہیں کہ جو 62(1)(f کے تحت جن کی نااہلی ہوئی ہے شاید اس کو دائمی نااہلی قرار دے دیا جائے. لیکن اس سے میں تھوڑی سی بات آگے کروں گا کہ وہ یہ مثلا آپ جانتے ہوں گے، آپ اسلام آباد میں ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر باسط صاحب، کیپٹل ٹی وی کے جو روئے رواں ہیں. میری ان سے فون کے اوپر بحث ہو رہی تھی. میں ان کو کہتے اتنے سال کی ہونی ہے سزا، وہ کہتے نہیں اتنے سال کی ہونی ہے. اب یہ ڈویژن ہے کہ انٹرپریٹ کیسے ہوگا؟ آپ کے خیال میں سزا کتنے سال کی ہوگی؟ دیکھیے، سزا کا معاملہ جو ہے وہ تو نیب کورٹ سے ہونا ہے. نیب کورٹ میں اگر وہ چیز پروو ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو 9(5) کے تحت ان کا جو سیکشن 9(5) ہے اس کے تحت میاں صاحب جو ہیں وہ ان بے نامی اثاثوں کو جو کہ ان کی فیملی کے لوگوں کے اور ان کے زیر کفالت لوگوں کے نام اس وقت جو کسی زمانے میں ان کے زیر کفالت رہے، وہ ان کے اثاثے کسی طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ ان کے کوئی جائز ذرائع تھے، تو پھر وہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کی طرف وہ بات آتی ہے، اور پبلک آفس ہولڈر اس وقت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہی تھے، اور وہ پھر سزا کا معاملہ انہی کا ہوگا. اب اس کی جو مدت ہے اس کا تعین اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، لیکن اصل چیز تو ہے کہ کیا سیاست میں اس کے بعد ان کا کوئی رول رہتا ہے یا نہیں. اور وہ شکر کریں کہ 21 سال کی جو سزا پہلے رکھی گئی تھی، 21 سال نااہلی کی، وہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں سمٹ کے 10 سال تک آ گئی. 10 سال تو سیدھا اسی کا ہو جاتا ہے. فی الحال جو کل فیصلہ آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ جس شخص کو ڈس آنیسٹ قرار دیا گیا ہو، جس شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ امین نہیں ہے یا وہ رائچس نہیں ہے، وہ جو 62(1)(f) میں 5 چیزیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اس پہ لگ جاتی ہے تو وہ پھر کون سا ایسا ڈٹرجنٹ ہے جو ان کے اوپر سے وہ وہ جو سٹگما لگا ہوا ہے اس کو دھو ڈالے گا. اب ایک انٹرپریٹیشن کی بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ڈیکلریشن جو پچھلا انتخاب تھا اس کے لیے نہیں کیا تھا، لہٰذا نااہلی جو ہے وہ صرف اس ایک مدت کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے بعد آگے ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے صرف اور صرف کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آئین کے آرٹیکل 63 میں ذکر ہے کہ وہ 5 سال کی مدت گزر جاتی ہے اگر اس سزا کو، تو جس میں خاص طور پہ توہین عدالت کا معاملہ ہے، اگر اس کو مدت گزر جاتی ہے تو وہ شخص اس کے بعد اہل ہو جاتا ہے، جیسا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں ہو رہا ہے.
لیکن یہ جو 62(1) صاحب یہ بتائیے گا ویری کوئکلی کہ اس وقت اسلام آباد کے حالات کیسے ہیں وہاں پہ؟ تحریک لبیک کا کوئی جوش ہے کہ قابو ہو گیا؟ جی اسلام آباد میں ہی ان کا زیادہ زور جو ہے وہ تو تھا راولپنڈی میں، اور اس وقت اب یہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مری روڈ جو اس کے چوک ہوا تھا، اصل تو انہوں نے ساری رکاوٹیں وہاں پہ کھڑی کی ہوئی تھیں، وہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اب وہ جزوی طور پہ کھل گیا ہے، لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ وہاں پہ ممکن ہو چکا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی، یہاں پہ کوئی راستے نہیں رکے ہوئے تھے، البتہ اسلام آباد سے راولپنڈی جانا یا راولپنڈی سے اسلام آباد آنا مشکل تھا۔ ہمارے ساتھ ہونے کا میں آپ کو بتاؤں، ایک بریک لینی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج ایک اور سٹوری میں GHQ میں پاک فوج کے جوانوں اور افسران میں اعزازات کی تقسیم کے دوران آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کہا کہ ملک میں امن امان قوم کے شہیدوں اور غازیوں کی مرہون منت ہے، جنہوں نے قربانیاں دے کر ملک کے مستقبل کو محفوظ بنایا۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ زندہ قومیں کبھی اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی، جو قوم اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہیں وہ خود بھی مٹ جاتی ہیں۔ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا برا دور ختم ہو چکا ہے اور اچھا دور شروع ہو چکا ہے۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جیسے ہی امن آیا ایک نئی تحریک اٹھ گئی اور یہ لوگ پاکستان کے لیے مسائل میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف کا اشارہ منظور پشتین کی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب تھا، اور جس تحریک طالبان پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے، یہ تحریک پشتون حقوق کے نام پر غیر ملکی فنڈنگ سے یعنی انڈین فنڈنگ سے نفرتوں کا پرچار کر رہی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس تحریک کی سپورٹ افغانستان اور بھارت میں پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ اور بلال ورک کا کیا ہوگا؟ یہ بلال ورک جو اتنے جھوٹ بولتا ہے اور اب کہیں اور چلا گیا، اس کا خیال ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس نہیں آئے گا۔ ایک بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا وہ کون ہے بدنصیب بلال ورک۔ رانا عظیم، مولانا اجمل قادری اور ملک محمد احمد میرے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ رانا صاحب سنیں 2 تاریخ کو یہاں پہ یعنی 22 تاریخ کو پھر ہنگامہ ہونے والا ہے کوئی؟ جی بالکل ہونے والا ہے، اور ایک یہ پاکستان کے خلاف ہنگامہ ہے، یہ حکومت کے نہیں، پورے پاکستان کے خلاف ہے۔ وہ لاہور میں ہو رہا ہے؟ لاہور میں ہو رہا ہے۔ ایک کل شروع ہوگا، کل کچھ لوگ پریس کلب کے باہر کوشش کریں گے کہ مشال کے معاملے پہ پاکستان کے حساس داروں، 400 تھا یہ یونیورسٹی والا بچہ جو، حالانکہ اس میں پاکستان کے حساس داروں کا کیا ہے، اس کا ایشو بنائیں گے اور پاکستان کے حساس داروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، نعرے بازی بھی کی جائے گی۔ اس کے بعد 22 تاریخ کو اس منظور نے یہ مارشل لا لگوا کے چھوڑی، وہ لاہور میں آنے کا اعلان کیا ہے، اور آج معذرت سے NA 120 میں جہاں پر بہت بڑی تعداد ہے افغانیوں کی، جہاں بہت بستیاں ہیں، جن نوگو ایریا بھی ہم کہتے ہیں، بہت کچھ ہے وہاں پر، ایک حکومتی ذمہ دار جو ہے وہ ان کے لوگوں کے اس کے قریبی لوگ جو ہیں وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ 22 تاریخ کے لیے تیاری کرے اور پختونوں کو اکٹھا کریں۔ کس کے خلاف؟ اس پاکستان کے خلاف اکٹھا کریں۔ یہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ نہیں، کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں ہے جی، اور اگر ایسا کوئی سوچ بھی رہے تو یہ گناہ ہے۔ بالکل دیکھیں، بات میں مختصر بات کہوں، یہ تو ہماری تو بالکل ٹوٹل فلسفی کے خلاف ہے۔ کسی صورت نہ ذاتی اعتبار سے، نہ جماعتی سطح پہ، نہ مسلم لیگ یہ چیز برداشت کر سکتی ہے۔ اور جہاں تک منظور پاشتین کا تعلق ہے، دیکھیں بھائی صاحب، یہ ایک ایسی بات کہ میں کسی کے جو سوشل ہیومن اسپیکٹ ہیں ان کی بنیاد پر میں اسٹیٹ کو مورد الزام ٹھہراؤں تو مجھے اس کی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی۔ مجھے اس کے ساتھ ہمدردی تھی، میں اس کی بات کو غور سے سن رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ جو وہ بات کر رہا ہے اس کی ہیومن سائیڈ میں کافی ویٹیج ہے، لیکن جب جیسے وہ بات آگے بڑھی اور جس طرح سے اس نے افواج پاکستان کے اوپر اپنا یہ جو وردی ہے، جو دہشت گردی ہے، اس طرح کے نعرے بلند کیے، اور پھر جو افغانستان کی پارلیمنٹ میں اس کے لیے فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ تو اتنی بڑی موومنٹ کو اوبیسلی کو فورن فنڈنگ ہوگی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ چودھری نثار اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس مسلم لیگ میں نہیں رہوں گا جو اچکزئی کی ہوگی، محمود اچکزئی کی، اور یہ بندہ کون ہے، یہ کس کا بندہ ہے، یہ کس کے کہنے پہ آ رہا ہے، اس کی کیا ضرورت؟ یہ پنجاب میں اگر سرورت جاز قادری کو روک سکتے ہیں، اگر یہ پنجاب میں پابندی لگا سکتے ہیں یہ لوگ نہ آئیں، اگر یہ مختلف علماء پہ پابندی لگا سکتے ہیں، حافظ سعید کو اگر ہاؤس تو یہ اب تک کیوں نہیں جاری ہوا؟ یہ جاری ہونا چاہیے تھا۔ مجھے بتائیں، اچکزئی جو ہے مسلم لیگ نون کی میٹنگ میں اچکزئی بیٹھ کے کرے گا بات، میں نہیں کہہ رہا، یہ چودھری نثار کہہ رہا ہے کہ میں نے اس مسلم لیگ میں نہیں رہنا جس میں میم ہوگا اچکزئی، محمود اچکزئی، اس نے کہا ہے، آپ ہی کے سما پہ کہا ہے اس نے۔
تو مجھے بتائیں کہ پھر محمود اچکزئی افغانستان کا ایجنٹ نہیں؟ کیا وہ آزاد افغانستان کا نعرہ نہیں لگاتا کہ یہ بلوچستان جو ہے افغانستان کا حصہ ہے؟ تو کیا وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا؟ پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو لوگ اتنے آزادی سے سب کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ پاک فوج نے ہی روکنا ہے تو پھر اس جمہوریت کا کیا فائدہ؟ آپ لوگوں کو یہ بہت اچھی ملک صاحب نے بات کیا کہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہوگی، لیکن چند لوگوں کی جن کی پالیسی ہوگی اس کو روکنا ہوگا۔ آپ لوگ کیا کریں گے اس معاملے میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف بین الاقوامی انداز جو بڑھ رہا ہے، خاص طور پر ابھی ہم نے دیکھا کہ BBC کے اوپر یہ جو پشتون تحریک ہے اس کے متعلق بہت زیادہ، اور اس وقت بھارت کے نشریاتی اداروں میں، کل رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا بھارتی نشریاتی اداروں میں پشتون کا نام لے کے کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو حسین حقانی وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ حسین حقانی بھی اسی کا حصہ ہے نا جو میمو گیٹ سکینڈل کا حصہ ہے، تو یہ آپ سمجھے کہ میمو گیٹ سکینڈل 2 شروع ہو گیا۔ تو اس کو روکنے کے لیے اس وقت صرف پاک فوج کا تو کام نہیں ہے، انٹیلیجنس اداروں کا کام نہیں ہے، تو حکومت وقت کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ سب سے آگے بڑھ کر خاقان عباسی کو آگے اپنا کردار ادا کرنا۔ خاقان عباسی جو کپڑے اتروا چکا ہے وہ امریکہ میں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی بندہ کر سکتا ہے، شہباز شریف کر سکتا ہے، اگر شہباز شریف سٹینڈ لے لے اس بات پہ تو کر لے۔ بالکل میں تمام اختلافات اپنے بھائی کے سامنے تو سٹینڈ لے لے، شہباز شریف میاں شہباز شریف اگر پہلے سٹینڈ لے اپنی لے وہ کر لے۔ بھتیجی کے نہیں، بولو یہ کی شہباز پوتی کے آگے شریف تو کے اندر سٹینڈ لے اتنی لے۔ اب وہ بات نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ اس وقت قوم کے تمام اداروں کو مل کر اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر مشترکہ کردار ادا کرنا پڑے۔ دیکھیں سر، 2 باتیں بڑی کلیئر ہیں۔ نمبر 1، جہاں تک پوری اسٹیٹ کی اور ملٹری کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سیکیورٹی کے معاملے پہ میرے کچھ تفاضات ہیں ذاتی طور پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے کردار کو محدود کرنا، پارلیمنٹ کے، کون کر رہا ہے محدود؟ میں عرض کر رہا ہوں، کر کون رہا ہے؟ نہیں مجھے بتائیں نا، آپ نے یہ بونگی مار دی، میرا مطلب کون کر رہا ہے یہ یار؟ بونگی میری سن تو لینا، میں بتاتا ہوں۔ پارلیمنٹ کو ایک سیکنڈ یار رکیں۔ جو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی ہیں وہ ان کی فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ آپ انفورسمنٹ کریں تو پارلیمنٹ کا تو آپ جو سوشل سائڈ کا کام ہے اس کو بھی محدود کر دیں گے۔ لیٹس بی ویری کلیئر آن اٹ۔ دیکھیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ جتنی دیر تک پارلیمنٹ کا کام پارلیمنٹ، فوج کا کام فوج، عدلیہ کا کام عدلیہ، یہ تینوں اپنا اپنا کام کریں۔ ڈن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر مجھ سے پرابلم ایک اور ہے معذرت کے ساتھ، سن تو لیں سر، پارلیمان کام کر رہی ہے اپنا، کردار ادا نہیں کرے گی تو پھر کیسے ہوگا؟ ایک منٹ یار، پارلیمنٹ کو اپنا کردار، پارلیمنٹ میں اچکزئی کھڑا ہو کے تقریریں کرے پاکستان کے خلاف۔ نہیں، ایک سیکنڈ یار، نہیں اچکزئی کی بات اور ہے۔ وہ نہیں فضل الرحمان نے کی ہے، ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ خواجہ آصف نے کی۔ خواجہ آصف صاحب کی اپنی جو تقریر ہے وہ ایک سیکنڈ جی، پارلیمان کا کردار بحیثیت مجموعی آپ نے دیکھنا۔ اگر پارلیمنٹ اس کی بلڈنگ بھی، اس کا فرنیچر بھی، مجموعی کا کیا مطلب ہے؟ ممبران سے ہے نا، بات تو سنیں نا، ہیومن ریسورس سے ہے۔ اگر دیکھیں نا سر، یہ بڑی ایکیڈیمک بحث ہے، یہ جملے بازی میں نکل جائے گی، اور یہ میں آپ کے پاس کر رہا ہوں، میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے بھی پارلیمنٹ کو، عدلیہ کو، فوج کو، میڈیا کو، فار دیٹ پرپز جب ہم اپنے اپنے رول کو ایزیوم کریں گے نا تو معاملات بہتر ہوں گے، اور جہاں پر انکروچمنٹ ہوگی وہاں غلط ہوگا۔ ابھی پہلے نیشنل سیکیورٹی پر تو کمپرومائز ہے، کیوں نہیں ہے، آج بھی ہے۔ اسی طرح آپ کی جو ڈائریکٹرز آف اسٹیٹ پالیسی ہیں ان کو آپ اٹھا کر فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ انفورس کر دیں تو پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں۔ پارلیمنٹ کے لوگ اگر آپ اس میں سے کوئی فارن منسٹر نہ بننے دیں، اگر آپ اس میں کوئی اور نہ بننے دیں، خدا کے لیے 5 وزیر ایک آدمی ہو۔ ایک منٹ ملک صاحب، ایک منٹ، گل تے ختم کر، تاڑی مہربانی، یو آر سچ اے شائننگ سٹار آف پی ایم ایل این، ایک گل برداشت کر لو۔ 68 سٹینڈنگ کمیٹیز کے سربراہ صرف اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ 68 سٹینڈنگ کمیٹیز کا اجلاس، ان میں سے صرف 9 کا اجلاس ہوا ہے پچھلے 4.5 سال میں، باقیوں کا اجلاس بھی نہیں ہوا۔ یار مجھے معاف کر دو یار، میرا تو پارلیمان ہے کہ یار، میرا تو متم ہی یہ، اگر سٹینڈنگ کمیٹیز کو اسٹرینتھن کیا جائے، اگر آپ ایک ہی بندے کو، اپنے جمدی کو، اپنے داماد کو اور اپنی بیٹی کو مضبوط کرنے پہ لگے رہیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی سسٹم سٹرینتھنڈ ہو، اگر پارلیمنٹ کا کمیٹی سسٹم فنکشنل ہو تو تبھی تو پارلیمنٹ ہوگی نا۔ پارلیمنٹ سے بھی یہ اپنی بنیادی حیثیت میں غلطیاں ہوئی ہیں، یہ مانتے ہیں، لیکن پھر بھی پارلیمنٹ ول ریمین ٹو بی اے پارلیمنٹ۔ یار آپ کے پارلیمانی اسپیکر نے کس طرح سے مائکس بند کروائے ہیں، ان کو شرم نہیں آئی؟ اچھا دیکھیں یار، رکیں،
पार्लियामेंट के अंदर झगड़े हो जाते हैं, दुनिया जहान में हो जाते हैं, माइक्स बंद हो जाते हैं, ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं। हाँ, ये अफसोस का मकाम जरूर होगा कि अगर पार्लियामेंट की कमेटी सिस्टम स्ट्रेंथ मुराद सईद की जो बहनों के मुतालिक जैसा बात की गई, फिर हाथ उठाए गए, हाथापाई नहीं, एक मिनट है, मैं तक देयर इज अ एंडलेस लिस्ट। सर मैं एक बात कहूँ, देखिए जो मुराद का और जावेद लतीफ साहब का सबसे पहले मजम्मत मैंने की, एंड मैंने विद इन द पार्टी का, और सीएम ने उनको कॉल करके कहा कि ये गलत बात होगी, ये मुनासिब नहीं हुआ, और उस पर माजरत मैंने मुराद सईद से लड़ा, कोई माजरत हमने की कि किसी की जातियात पर इस तरह से बात कर। सुने जी, धरने वालों की डिटेल्स आ गई हैं आपके, आप इस प्रोग्राम में बैठे हैं राना साहब, क्या क्या बात बनी गई? सर एक तो FIR रिपोर्ट, उसके बाद जो मुकदमात हैं वो वापस होंगे, तरीका एक किया गया है, कुछ टाइम किया गया है। मेरे ऊपर बड़े मुकदमात हैं और गलत भी हुए हैं, और मुझे कई जगहों पे बड़े फेरे लगवाए जा रहे हैं, तो मैं क्या 200 साफी जमा करके एक चौक को बंद करूं कि मेरे मुकदमात अब वापस करो? ये अब रहेगा इस मुल्क में कानून? ये नहली है हुकूमत की, ये नहीं, हमें तो डांग सोडा मारेंगे, ये इनके वोटर इनसे हैं। पूछे ना कि मुझे बताएं कि प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे थे मार रोड पे, उठाया आपने, उठा के ले गए, क्लर्क निकले, उठाया आपने, उठा के ले गए। ये आपसे इतना डरते क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि रेट मजबूत नहीं है। अकीदत अच्छी यार आपकी, हमारी आपने अपना मत कर दी है। हमारी मोहब्बत भी, आप अकीदत करें, हमें अपना पूरे शहरों को आपने जैम करवा सर दिया। हम कहते हैं कि आप भी इसी असल में इस अकीदत का वक्त मुजाहरा बात करें। यह है कि हमारे आइन के जो तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए, और आइन के तकाजों के आगे कोई भी आए उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, बड़ा आसान कह दिया आपने। और सबसे पहले तो नवाज शरीफ आ रहा है, तो उसको भी एक तरफ लटका देना चाहिए, क्योंकि जो भी अगर आइन के सामने खादिम रिजवी आके खड़े हों तो उसको लटकाना चाहिए। देखिए खादिम रिजवी नहीं, साहब, आप ये नवाज शरीफ को आपने लटकवाया, तो खादिम आप जरा हौसला पैदा करें। खादिम रिजवी साहब अपनी जात के लिए नहीं, एक मिनट है, तो नवाज शरीफ जात के लिए नहीं आ रहा, जमहूरियत के लिए आ रहा है। ये कौन कहता है वो जी? नवाज शरीफ कहते हैं, और जो आप कह रहे हैं वो उनका खादिम नैरेटिव कहां पे, वो किसने बाय किया? कोई सर नहीं जी उसको- मुझे एक बात नहीं, बताइए, देखिए, वो मुझे narrative एक मिनट, मेरा मतलब है कि इसका मतलब है कि आप लोग चाहते हैं कि जो आप में से नहीं है उसको तो किसी तरह खत्म करें, और अपने इख्तलाफात आप लोग बाद में निपटा लेंगे, फिर खाएंगे बैठ के। ये बात ये हम नहीं होने देंगे। देखिए असल में राजा जफर की रिपोर्ट का मंजर आम पे ना आना, आज तहरीक वालों को दी गई रिपोर्ट, लेकिन उनसे कहा गया कि आपने इसको मीडिया को नहीं मैं दिया। आपको मीडिया पे दे दूंगा, फिक्र ना करें। ये जब एक दफा रिपोर्ट बाहर आ जाए कौन रोक सकता है? मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं? इस मुल्क में मुदर मान कमीशन रिपोर्ट नहीं छुपी रही, नहीं, ये राजा उससे जफर ताल्लुक रहेगी। नहीं है, लेकिन आप देखें राजा खालिद हुसैन जफर रिजवी का रिपोर्ट already जो public स्टाइल है। है उससे इख्तलाफ तो हो सकता है स्टाइल से, लेकिन उनके स्टैंड से इख्तलाफ नहीं हो सकता। नहीं, मैं कुछ उनका और कह रहा stand तो हूं। तय है सर। क्या हमें कहीं पे ये, अगर जब आप आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती करते हुए अगर नहीं, हुकूमत है पंजाब स्टाइल की खादिम बात हुसैन नहीं, रिजवी को टांग खादिम दे। हुसैन रिजवी साहब का स्टाइल की बात है। नहीं, अभी आपने मुझे कुछ और कहा था। जी, आपने कहा था जो आइन के खिलाफ खड़ा हो उसको टांग दें, आपने ये मुझे कहा उसको था। मुआफ नहीं किया जाता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं, आपने टांगने का लफ्ज कहा, मैं दोबारा टेप प्ले कर सकता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और मैं अपना इतना मुअम्मर नहीं हुआ कि मैं भूल गया, बिल्कुल नहीं। आइन के खिलाफ सर कुछ और आप अगर खादिम साहब आइन के खिलाफ हों तो उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हो। देखिए असल बात यह है कि जो शख्स सामने आएगा उसको तो हर किस्म के चैलेंजेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जो शख्स नजरियाती होगा वो अपनी चीज के लिए आगे जाएगा। चलो ये तो हो गया, जनरल मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, उसके बारे उनके बारे में पूछ लिया। क्यों जाने दिया उन्हें मुल्क से? चलो आपने हमारी बोला, गलती आपने है, नहीं, नहीं, हमने माननी है, मान लिया ना, तो वो तो आपने- मान लिया, हमने मान ली गलती, मान ली जाने दिया गया। आप तो मौलाना फिर से आप पूछ- बर्दाश्त करें। नहीं, मान लिया। क्यों जाने देखें, और उससे जाने मैं- दिया। मैं इसमें- यार एक सेकंड मेरी गलती। एक मिनट, मियां साहब ने कहा था जनरल मुशर्रफ के किसी बाकियात को नहीं सर लेंगे। जी, एक मिनट, मेरी बात तो सुने थे। 100 से ज्यादा आपके पास वही है। एक से बात तो सुने ना ठहरे, आप हमारी गलती हमारे खाते डालें, मौलाना से तो पहले पूछ लें, आइन की बात है ना, उसकी उनकी उस हद तक बात कर लें कि वो सिर्फ सजा हमारे एक मिनट, आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला है, उसमें आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं पकड़वाते उस आदमी को? देखिए ये तो हुकूमत है। नहीं, आपका भी काम है, मेरा भी काम है एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने के तहत कि अगर कोई यहाँ पे 2 नंबरी कर रहा हो तो मैं इनको पकड़वा दूंगा। अगर ये हो फर्ज करें जर्नलिज्म के, तो मैं पकड़वाऊंगा। आप क्यों नहीं पकड़वा? दूध का दूध पानी का पानी उस वक्त हो इधर जाएगा। कौन करेगा?
وہ تو عدالتوں کا کام ہے. یہاں تو فرق آ جائے گا, ہم پھر مسلکوں کے پیچھے چھپ جائیں گے. نہیں, مسلکوں کو پیچھے کوئی نہیں چھپتا. آئین اور قانون کے اندر ہر عالم بالکل آئین کی پاسداری کا اب وہ عالم ہو گئے؟ بردار. نہیں دیکھیے, عالم ہو گئے ہیں وہ. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ باقاعدہ اور باضابطہ عالم کی عالم بڑی نہ تھے. حرمت ہے حضرت, اپنا اس کا بڑا ایک مقام ہوتا ہے. خام خام میں یعنی میں اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہہ سکتا یا مفتی تو نہیں کہہ سکتا. درست ہے آپ کی بات. تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو قانون کے تقاضے ہیں, اریسٹ ہونا چاہیے, قانون کے تقاضے پورے ہونے. آج رات کو احمد صاحب میرے ساتھ ہیں, اپنا مولانا اجمل قادری ہیں اور رانا عظیم ہے. ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور تقریباً لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہونے کو ہے. مظاہرین جو ہیں ان کا اور حکومت پنجاب کا اب تصفیہ قریب ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اچھی خبر سنائے کوئی. اور احسن اقبال کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے نام پہ دھبا ہے, پنجاب حکومت اس دھبے کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. یار ایک پاسے تے مکونا تسی اپنا, اس کو تو سمجھا لو بابے کو. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. فی الحال یہ مذاکرات اللہ کرے خیر خیریت سے سرے چڑھیں سر. بڑی تکلیف ایک پرابلم ہے بس, جب آپ لوگ مقدمے واپس کریں گے تو ہمیں باقی شہریوں کو کیا سبق ہے کہ حکومت جو مقدمے کرتی ہے اور پرچے کاٹتی ہے وہ زور دو ڈانگ چھوٹا کرو تو واپس بھی ہو جائے گا. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اس دن کے حالات کو زیر غور لانا پڑے گا کہ جس دن یہ واقعہ پیش ہے پورے ملک میں یا صوبے میں بالخصوص کیا حالات تھے اور ہر طرف. آپ نے جانے کیوں دیا وہاں تک جبکہ آپ کو پہلے کی انفارمیشن تھی؟ نہیں, یہ بات درست ہے. رات میں مذاکرات بھی کیے رات کو. جی, یہ بات ان کا خیال تھا کہ فوج کو گالیاں دینے والوں کو ہم بھیج دیں گے تو شاید ہمیں کامیابی ہو جائے. نہیں, یہ تو کسی کو کوئی شبہ ہی نہیں تھا. دیکھیں اس میں ایک فوج کو گالیاں دینے والی بات کہاں تھی, قطعاً نہیں. معاملہ یہ تھا کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا سینسٹیو تھا کہ جب یہ بات ان سے شروع ہوئی جو مذاکرات ٹوٹل 2000 بندے تھے احمد یار وہاں پہ. نہیں, بات آپ کی ٹھیک. اتنے تو آپ کے ولیمے پہ زیادہ لوگ تھے. میں آپ کی بات بالکل درست ہے سر. میں یہ ان کو ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا, نہ ہوا, مس ہینڈل ہوا, فورس کا یوز غلط ہوا, جو لائف لاس ہوا وہ غلط ہوا, املاک کا نقصان غلط ہوا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جھگڑا یہ ہے کہ who's responsible؟ تلاش کر رہے ہیں کس کے ہاتھ پہ ڈھونڈیں. اتنے عرصے میں ابھی تک آپ تلاش نہیں کر سکے. وہ ابھی کورٹ کے پاس ہے نا سر معاملہ زیر غور. کیوں رانا صاحب؟ بات یہ ہے کہ تلاش بھی ان کے ملزم بھی ان کے پاس ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے, ویپن بھی مل گیا, ویپن بھی مل گیا. ان کو یہ بھی پتا ہے چک شہزاد میں وہاں سے کھانا پکوا کے کون بیچتا تھا. الزام تو کسی اور پہ یار خدا کے لیے وہ تو آپ کا چینل نہیں, وہ تو کھانا آپ کا چینل بیچتا تھا. یہ نا 2 نمبری کرے ہمارے سے. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کا چینل بیچتا تھا, آپ کے اوپر رپورٹ ہے. انہوں نے ایک آخری کوشش کی ہے, انہوں نے آخری کوشش کی ہے ہمارے چینل کو کرتے اس وجہ سے. نہیں, ہم تو آپ کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے چینل کو بند کرانے کی. اس لیے نہیں, انہوں نے نہیں کی, آپ نے کھانا بھیجا ہے, ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں اس وجہ سے. یار انشاءاللہ وہ کبھی بھی حکومت کی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوگی آرزو کسی بھی چینل کو بند کرنے کی. میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے, جب ایس پی سے پوچھا تھا نا وہاں پہ پیمرا میں کہ بتاؤ وہ جو آپ نے الزام لگایا ہے وہ 200 ڈبے, آپ کو شاید نہیں پتا, آپ نے رپورٹ پوری بالے, انہوں نے لکھا 200 ڈبے. اور بھائی میرا چینل جو ہے نا جو وہ لوگ ہیں وہ روزانہ کوئی 2 لاکھ لوگوں کو کھانا ویسے ہی کھلاتے ہیں, یہ اللہ کا ان کے اوپر خاص کرم ہے. تو انہوں نے پوچھا کہاں سے ڈبے آئے, کوئی ثبوت آج تک ثبوت نہیں آیا. تو یہ ایک منٹ, ڈبوں کا کیا ثبوت ہوتا رانا صاحب؟ آپ کیا مجبور کریں لوگوں کو خدا کے لیے؟ مرغی آئی کھا لی, بریانی کھا لی, ڈبہ سڑتا, کیا ثبوت ہے اس کا؟ ہم جب کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے اور ہم کھلائیں گے کھانا ہر اس بندے کو جس کو کھانا حکومت کو کھلانا چاہیے تھا وہ کھلاتا. آپ لوگ اس معاشرے کے باعزت شہری کیوں نہیں بن جاتے؟ مثلا آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اربوں ڈالر کی انکم ہے آپ لوگوں کی مدارس کی, تمام مدارس کی, صرف میں دیوبندی آزاد کی بات نہیں کر رہا, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, حنفی بھی, باقی بھی. تو یہ سارے آڈٹ کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ اور آپ لوگوں کی انکمز, یعنی آپ لوگ حلوہ کھاتے کھاتے لوگوں سے آپ سڈنلی کروزروں پہ آ گئے اور بلٹ پروفس اور آپ کے گارڈ اور یہ اور وہ سارا کچھ آ گیا, تو آپ کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے نا کہ آپ کے پاس انکم کہاں سے ہے. یہی وفاق المدارس العربیہ نے, وفاق المدارس کا یہ تعلق نہیں حضرت, مجھے بیوقوف نہ بنائیں. وفاق المدارس ایک ڈگری ایشو کرنے والا ادارہ ہے, اس کا آپ کی انکم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے یہی مطالبہ کیا. مولانا حنیف جالندھری کیا مطالبہ کرے گا؟ میں اپول کھولوں ان کے بیٹھ کے یہاں پہ, وہ تو ان کے اس پہ ہیں,
سب کچھ کمال کرتے ہیں. وفاق المدارس کا کیا کام ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام مدارس کی جو بورڈ بنا ہے اس نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ہر مدرسے کا آڈٹ کیا جائے. مولانا اجمل قادری صاحب، آپ کے ملک میں تقریباً 85,000 مدارس ہیں اور وفاق المدارس کا صرف 19,000 رجسٹرڈ ہیں. جی بالکل اتنا ہی ہے نا، تقریباً 20,000 ہوں گے میں بھی. چلیے تو آپ کے 2/3 زیادہ مدرسے تو رجسٹرڈ ہی نہیں، انہوں نے تو مانی نہیں یہ بات. اب کیا ہوگا؟ لیبیا سے فنڈنگ آپ کو آ رہی ہے، سعودی عربیہ سے آپ کو آ رہی ہے، ایران سے آپ کو آ رہی ہے، قطر سے، بحرین سے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے. اس پیسے کا احتساب کیسے ہوگا؟ وہ کیوں نہیں انکم ٹیکس میں آ رہا؟ صرف 2 لاکھ آدمی، ان کی کمر کیوں توڑی جا رہی ہے کہ جو گیس کا بل بھی دیتا ہے، جو بجلی کا بل بھی دیتا ہے، جو بچوں کی فیسیں بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. آپ لوگ اس کے لیے حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایک ایک چیز کو لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، آپ کا نام 4 شیڈول میں ڈال دیں. کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس کو آڈٹ کریں اور میرا خیال ہے کہ ان کو ناکامی. اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا. آپ 2 مدارس کا، دیوبندی مدارس کا نام لے دیں جن سے ہم شروع کریں آڈٹ. جامعہ شرفیہ. جامعہ شرفیہ تو آپ سے ملتا نہیں نا، اپنے مدرسے کا دینا، شہرہ والے کا. اس کا ہو سکتا ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں نا. دارالعلوم کانیا کوڑا خٹک کا ہو سکتا ہے. وہ آپ کے اب آج کل مخالف ہے اس لیے آپ ان کا نام دے رہے ہیں. ویسے آپ لوگ کمال ہے بھائی. آپ نے کیا سمجھا بھائی؟ یہاں سلاب میں روڑتا ہوا کیوں میں دیکھیں اپنا ملک صاحب کیوں نہیں ان کا احتساب ہوتا؟ آپ سر بڑی مشکل باتیں پوچھ لیتے ہیں ہمارے سے. انکم ٹیکس کیوں نہیں بات تو سنیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں، ملک صاحب میری ایک میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حکومت کی نااہلی یہ ہے کہ وہ تمام سٹیزنز کو سیم قوانین کے اندر نہیں. اچھا میں بتاؤں آپ کو جی، یہ جتنی جگہ آپ چھوڑتے جاتے ہیں نا اتنی آکوپائی ہوتی جاتی ہے. یہ ایگزیکٹلی مدارس کے ساتھ ہوا. اسٹیٹ کو چاہیے تھا، میں تو آج گورنمنٹ میں ہوں نا، کل تھا یا نہیں تھا، پرسوں تھا، کو اور تھا نہیں تھا، تھنگز لائک. اللہ کرے پرسوں تو نہ ہو. نہیں انشاءاللہ سر. اگر اتنی دیر نواز شریف سے رہ رہے ہیں تو ہمیں برما چلے جانا چاہیے. بات تو سنیں ٹھہر. اچھا اب یہاں کیا معاملہ کہ آپ نے جتنی جگہ چھوڑی اتنی آکوپائی ہوتی گئی. آپ نے اسکول ایجوکیشن اسٹیٹ کو پرووائڈ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. مدارس نے کرنا شروع کیا، وہ آکوپائی کرتے چلے. اس پہ پوری تھیوری ہے. جتنی جگہ اسٹیٹ اپنے فنکشن کسی اور کو چھوڑے گی، علماء کرام کے ذمہ ڈالتی جائے گی. آپ نے جہاد کے نام پہ نیشنل سیکورٹی کو بریچ کرنے دیا، ہوئی ہے آپ کے سامنے ہوئی. اس وقت نہیں نا بریچ کرنے دیتے جی. بلال گرگ جیسے لوگ جب ہوں گے سیاست میں اور جھوٹ بولنے والے، جھوٹے الزامات لگانے والے، تو سیاستدانوں کا یہی حال اٹس ویری اسٹرینج فار می کہ اس نے اس طرح کا آپ کے بارے میں. بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف یہ خبر دی تھی کہ یہ لوگ چھوڑے اور الحمدللہ انہی لوگوں نے چھوڑا. میں ایک بات بولوں، بلال کو آئی نو ہز فیملی، اس کا وہ ہمارے اسکول میں ہمارے بلال کے اپنے کرتوت آپ کو نہیں پتا، وہ ابھی ہم لے کے آ رہے ہیں. اگر اس نے اس طرح کی کوئی بات کی نہیں ہونی چاہیے تو ایٹ لیسٹ آپ دونوں کا تو ایک آپس میں بانڈیج ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو میرا کہاں سے بانڈیج ہے؟ میں اپنا اچکوں کے ساتھ بانڈیج تو نہیں کرتا. چمپو ہے بھائی، وہ اپنا آپ کا بانڈیج ہے. نون لیگ کی گود میں بیٹھنے والے توبہ کرے گا. اس کو میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ ایک اس کی اگر کوئی مطلب مجھے ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو واٹ ایکچولی ہیپنڈ کہ اس نے کیا کہا کیا نہ کہا، اور یہ اس طرح کی بات نہیں ہو، بدمزگی ہے کیوں ہو ایسی بات. اور اگر اس نے کچھ غلط کہا تو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. انفیکٹ وہ بڑی تلخ باتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر خاص کر اس طرح کی بات کرنا. اگر آپ نے کوئی خبر بریک کی تھی آپ کا رائٹ بنتا تھا. رانا صاحب آپ کا، اجمل قادری صاحب آپ کا، خالد عظیم صاحب، محمد احمد صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں صرف ایک بات کروں گا کہ اس ملک میں ڈسپیرٹی کے قوانین جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. تمام لوگوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. اگر چاہے وہ میں قانون توڑوں یا کوئی اور قانون توڑے، ان کو اسی طرح اس کو فیس بھی کرنا چاہیے اور اس کی مد میں کھڑے بھی ہونا چاہیے. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ 22 کروڑ آبادی ہے، اربوں کی گاڑیاں ہیں اور پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر کے گھر، اور ہمارے اپنے گھر الحمدللہ اتنے بڑے بڑے ہیں. اور انکم ٹیکس دینے والے اب جو ہے صرف 2.25 لاکھ لوگ رہ گئے ہیں 6 لاکھ میں سے، نئی پالیسی کے تحت، نئی اسکیم کے تحت. اور اگر آپ تمام نوکری پیشہ افراد کو لے لیتے ہیں تو 16 لاکھ افراد شاید اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں، which is nothing. اور وہ بھی جبری طور پہ ٹیکس دے رہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے غریب آدمی کی کمر توڑ دی. یہیں پہ ہم لا کی ڈسپیرٹی کر دیتے ہیں. رچ آر گیٹنگ richer, پور آر گیٹنگ poorer. ہمیں قوانین چینج کرنے ہیں. اگر مولانا اجمل قادری کا یا مولانا خادم حسین رضوی کے اوپر اریسٹ وارنٹ نکلے ہیں تو ان کو اریسٹ ہونا چاہیے. وہ رات ان کی تھانے میں ہونی چاہیے، وہ رات ان کی جیل میں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ اپنا مصلحتی سلوک نہیں ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا، اسٹیٹ ول کیپ آن اسٹرگلنگ، the government will keep on struggling. اللہ حافظ.